بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کے 500 مرتبہ کے عدد سے متعلق ایک بہت خوبصورت مشاہدہ جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کا ایک سبب یہ کہا جائے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ کے متعلق یہ مشاہدہ ہے جس کو ہم عرض کرنے چلے ہیں۔ یہ بات ویسے آپ سے پہلے بھی ہم نے کہیں ذکر کی تھی، اگر کسی کلپ میں پڑھی ہوگی تو، لیکن آج پھر وہ بات نگاہ سے گزری تو میرے ذہن میں آیا کہ پرانی بات کو دوبارہ سے تازہ کر دیا جائے تاکہ بھولی ہوئی بات کو دوبارہ سے بھولی ہوئی بات دوبارہ سے ذہن میں آ جائے اور اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی ان کو حاجت پیش ہوتی تھی تو وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت سے اس حاجت کو پورا کروا لیا کرتی تھی۔ یہ 500 کا جو عدد ہے یہ عجیب عدد ہے، اللہ جانے اس میں ایسی کیا صفت ہے کہ 500 کے عدد کے متعلق ہمارے مشاہدات، دوسروں کے مشاہدات، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے مشاہدات، اور چھوڑیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کے متعلق یہ قول جس کو ہم نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا ہے، یعنی آج دوسری یا تیسری بار ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کتنا قیمتی مشاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ بھی عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف کی بات کرتے تھے۔ بزرگوں، سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا یعنی عشاء کے بعد درود شریف پڑھنا یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ۔ اور ابھی کی بات ہے، بالکل تھوڑی دیر پہلے میں مسجد میں موجود تھا، ایک صاحب مراقبہ کر رہے تھے وہاں اور ایک بچہ پیچھے وضو خانے پر بہت بے تحاشا کھانس رہا تھا، بہت بے تحاشا، یعنی اتنا زیادہ کہ اس کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو ان صاحب مراقبہ نے اپنے مراقبے میں توجہ اس بچے پر ڈالی۔ یقین جانیے اللہ کا فضل ہوا، وہ بچہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں کھانسا، اس کے بعد، جبکہ اسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا، اور یہ واقعہ صرف سیکنڈوں میں ہوا، اور ابھی کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے کی۔ اور وہ بچہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا، ان صاحب نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، وہ تو اپنے کام میں لگے رہے۔ تو مراقبے میں درود شریف پڑھو اور ہینڈ ٹو ہینڈ رزلٹ پاؤ، ہاتھ کے ہاتھ نتیجے پاؤ۔ جس وقت آپ ہماری یہ کلپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نیند آپ کے اوپر سوار ہے، کیونکہ آپ میں کے کئی لوگ پوری رات جاگے ہیں، کوئی کچھ کم وقت جاگا ہے، کوئی کچھ زیادہ وقت جاگا ہے، لیکن آنکھیں کھول کر، دماغ کو کھول کر میری گفتگو کو سنیں، خواہ اس وقت آپ کا ذہن نیند کی وجہ سے مغلوب ہو، نیند کے سے مغلوب ہو، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھیے، لیکن اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف جس طرح سے مؤثر ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک بے مثال چیز ہے ہی ہے، لیکن اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر جب بھی جو بھی کسی بھی قسم کی کوئی حاجت اچانک بھی کوئی پیش آئے، فوراً 500 مرتبہ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ حاجت اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔
اگر مان لیجئے کوئی، یہ کسی ہنگامی حاجت کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ہنگامی حالتیں جیسے پیش آ جاتی ہیں، اس صورت میں ہنگامی طور پر 500 مرتبہ درود امید پڑھیے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو پوری کرائیے۔ اگر ایک بار میں نہیں ہو رہی تو دوبارہ کیجئے، 6 بارہ کیجئے، ایسے بار بار کیجئے۔ ایک ساتھ ہی بار بار نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، ایک بار اب کر لیا، ایک بار پھر کر لیا، ایک بار پھر کر لیا، ایک بار کا مطلب 500 مرتبہ۔ تو اس طرح سے بار بار کریں گے، اگر کوئی کام ایک بار میں نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو وہ کام ہو جائے گا۔ دراصل بات کیا ہے، درود شریف تو ایک ہی بار میں کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، ہماری توجہ دمدار نہیں ہوتی۔ کئی بار ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، سامنے فون ہے، ہم درود شریف زبان پر پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا عمل ساتھ میں، جیسے الگ الگ بیماری ہے نا، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پر لگا ہوا ہے۔ میں اپنے احباب کو بار بار تاکید کرتا ہوں، لیکن اللہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں لوگ، میں بار بار تاکید کرتا ہوں سوشل میڈیا کا پیچھا چھوڑ دو۔ روحانی ترقی کا دشمن اعظم سوشل میڈیا ہے۔ کیسے سمجھاؤں میں؟ اگر میں نے اپنا نمبر دے دیا واٹس ایپ پر تو مجھے لوگ ہر وقت مصروف رکھتے ہیں، اگر میں نے نمبر نہ دیا ہوتا تو پھر لوگ ویسے پریشان رہتے کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، کیسے ہو؟ اب میں نے غلطی کی یا نیکی کی یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو اللہ ہی جانے۔ اب میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ اگر میں واٹس ایپ پر اتنا وقت نہ دے رہا ہوتا تو میری روحانی ترقی کے اعتبار سے مجھے اور زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا، لیکن میری روحانی ترقی میں میرا واٹس ایپ رکاوٹ ہے، یا یوں کہیے کہ جتنی ہو سکتی تھی ترقی، اس ترقی کو نہیں ہونے دیتا میرا واٹس ایپ۔ میں درود شریف زبان پر ہوتا ہے اور میں واٹس ایپ پر لوگوں کے جواب دے رہا ہوتا ہوں، یہ بڑا نقصان ہے۔ اس لیے میں جو نقصان، چلیے یہ نقصان میں اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ واٹس ایپ پر کیا کیا سیکھتی رہتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں اپنے اس نقصان کو اس لیے برداشت کر لیتا ہوں کہ چلو لوگوں کا نفع ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو خواہ وقت برباد کر رہے ہیں، کوئی یوٹیوب پر، کوئی فیس بک پر، کوئی کہیں پتہ نہیں، نئی نئی سائٹس چل رہی ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں لوگ، کیا کیا چلاتے ہیں۔ تو اس کو محدود کیجیے، اور درود شریف کے لیے اور دوسرے اذکار کے لیے اور دوسری عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے۔ دیکھیے، درود شریف کا مزہ لینے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو لایانی سے بچیے، لایانی سے بچیے۔ دوسرے، توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ تیسرے، استقامت کے ساتھ پڑھیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کر پڑھیے، اللہ نے چاہا بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے دل میں یقین پیدا کیجیے، یا پھر یہ کہیے کہ درود شریف کی برکت سے خود سے یقین پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب تک نہیں درود شریف کی تاثیر آپ محسوس کر رہے ہیں، اس وقت تک بہرحال اپنی سعی کیجیے، یقین جمائیے اللہ رب العزت کی اطاعت پر، چاہے جلدی ہو چاہے دیر لگے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ، کام ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے۔ اللہ ہم سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے، اور ہم کبھی بھی راندہ نہ کیے جائیں۔ اللہ کرے ہم راندہ نہ ہو، اللہ کرے ہم راندہ نہ ہو، اللہ کرے ہم راندہ نہ ہو۔ میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، سب متعلقین، متوسلین، فیض یافتگان، سبسکرائبرز، جتنے بھی جس بھی لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، جو لوگ بیت ہیں، جو لوگ شاگرد ہیں، جو لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، جس بھی طرح سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ بہرحال ہمارے اس مختصر پروگرام کو، مختصر پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔
خوب امت تک پہنچائیں تاکہ امت درود شریف پر آئے۔ آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا، میرے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ میں تو اعتراف کرتا ہوں میرے اپنے پاس تو کوئی ایسی نیکی ہے نہیں جس پر میں کوئی زیادہ تکیہ کر سکوں۔ بس میرا تو سہارا یہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، اور میں ٹوٹی پھوٹی زبان سے امت کو درود شریف بتاتا ہوں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے مجھ پر فضل فرما کر میرے بھی ساتھ احسان فرما دے۔ اللہ کرے آپ میں سے کسی کی دعا میرے بھی حق میں قبول ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔